وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ کس چیز کی کوشش کرنی چاہیے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہاں پر جہاد کا لفظ ہے۔ لوگ بولنے سے بھی ڈرنے لگ گئے آج کے زمانے میں کہ جہاد کے لفظ کو زبان پر بھی نہ لاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیدہ و دانستہ یہ پوری دنیا میں اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان دو لفظ اپنی زبان پر کبھی نہ لائیں۔ یاد سے نہیں، تقریباً 100 سال سے اس کے پیچھے محنت کی گئی اور کوشش کی گئی کہ دو لفظ مسلمان اپنی زبان پر نہ لائیں۔ اس بات کو میں نے بہت مرتبہ اپنے بیانات میں ذکر بھی کیا ہے اور کرتا رہوں گا۔ وہ دو لفظ کیا ہیں کہ مسلمان کی زبان پر جہاد کا لفظ نہ آئے اور خلافت کا لفظ نہ آئے، اور جہاد کو اتنا بدنام کر کے رکھو کہ لوگ اس کو بولنے سے ڈرنے لگ جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جہادی جہادی کہہ کر کے لوگ آج گالی دینے لگ گئے اور آپ اس سے چڑھنے لگ گئے کہ میں جہادی نہیں ہوں۔ جانتے ہو یہ ایک مائنڈ پروگرامنگ ہے، دماغ میں اس طور پر ڈالا جا رہا ہے۔ کل کو اگر کوئی گالی انسان نام سے بن جائے اور تم کو کوئی بولتے بولتے انسان انسان بولنے لگے تو کیا ڈیفنس کرو گے کہ نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں؟ اگر کوئی مرد نام سے گالی بنا لے اور تم کو مرد مرد کہتا رہے تو کیا تم ہاتھ پیر اٹھا لو گے نہیں میں مرد نہیں ہوں؟ جہاد کا لفظ اتنا پاکیزہ اور مقدس تھا جس کو پوری دنیا نے گالی کی شکل بنا دی اور آپ اس سے چڑھنے لگ گئے۔ یہ بات مجھے کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ کئی لوگوں کو دیکھا جو ہماری قوم کے دانشور کہلاتے ہیں اور وہ ڈیفنس میں باہر آئے ہوئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ نہیں ہماری یہ قوم جہادی نہیں ہے۔ دنیا اس کو گالی بنا رہی ہے اور تم اس کا ڈیفنس کر رہے ہو، بلکہ میں کہتا ہوں جہاد کس کو کہا ہے قرآن میں یہ تو بتاؤ پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جس کو کہا ہے اور حضور نے جس کے متعلق کہا ہے پہلے اس کی ڈیفینیشن تو ہو جائے، ڈیفینس بعد میں کرنا کہ تم ہو یا نہ ہو۔ میرے عزیزو، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انسان کو انسان بننے کی کوشش کرنا یہ جہاد ہے۔ کوشش کرو اللہ کے راستے میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو۔ کس بات کی کوشش کرے گا انسان؟ اس بات کی کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا وہ بننے کی کوشش کرے گا۔ کبھی شیطان بہکا کر کے اس کو عبودیت سے نکال دیتا ہے، بندگی سے نکال دیتا ہے۔ تم ہو کیا دنیا میں؟ اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن کبھی کبھار شیطان بندگی سے نکال کر کے دماغ میں ڈالتا ہے نہیں تو خدا ہے، خدا بننے کی کوشش کرتا ہے بندہ، تو واپس عبودیت کی طرف آ جائے، بندگی میں آ جائے۔ اس کوشش کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس پر کوشش کرنے کی؟ مثال میں آپ کو یوں دے کر کے بتا دوں کہ میاں میں نے آپ کو ایک مرسیڈیز کار دی ہے اور پھر میں کہوں گا اس کو سنبھال کر کے رکھنا، ماروتی بننے کے مت دینا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ میں اگر آپ کو کار دے دوں اور یہ کہوں اس کو کار ہی بنائے رکھنا، ٹریکٹر بننے مت دینا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے آپ کو ایک اعلیٰ چیز دی ہے، ادنا کی طرف مت جانا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ،
اللہ کے راستے میں وہ کوشش کرتے رہو جو اللہ نے تمہیں بنا کر کے بھیجا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں چنا ہوا ہے. هو اجتباکم، اس نے تم کو چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تمہارے دین میں اللہ نے کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کا دین وہ کیا تھا؟ وہ اسلام. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، کسی کے باپ نے نہیں رکھا. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا. آئیں کائیں مت کرو، شرماؤ مت، ٹوپی چھپا کر داڑھی نکال کر کے میں کامن آدمی لگوں، سیکولر لگوں. سیکولر کا مطلب ہوتا ہے ایک منافق، وہ ادھر بھی رہنا چاہتا ہے ادھر بھی رہنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ پیور بن جاؤ، جو ہو وہ بتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو کھل کر کے مسلمانی کا اظہار بھی ہو. لوگ نام ایسے ڈھونڈتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ کامن لگنا چاہیے. کیا ایسا کچھ نام بتائیے جو سب میں چل سکتا ہو. میرے عزیزو، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا بیٹا پیدا ہوا، آقا نام کیا رکھو؟ حضور نے فرمایا محمد رکھو. بیٹا پیدا ہوا، محمد نام رکھا. چند سالوں کے بعد آئے، دوسرا بیٹا پیدا ہوا. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا پیدا ہوا ہے، نام کچھ آپ فرمائیں. حضور نے فرمایا محمد رکھو. پھر محمد رکھا. تیسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور نام کچھ میرے بیٹے کے لیے، تیسرا بیٹا ہوا ہے. حضور نے کہا محمد رکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے بیٹے کا نام محمد ہے، دوسرے کا بھی محمد ہے، آپ نے تیسرے کا بھی بتایا. میرے آقا نے فرمایا تجھے کیا فرق پڑتا ہے، ایک گھر میں تین تین محمد ہو جائیں. اور یہ فرمایا گیا کہ جس کا نام محمد ہوگا قیامت کے دن جیسی ہی اسے پکارا جائے، سنو ہوگا یہ محشر کے میدان میں. روایات بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے فرشتے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر پکاریں گے، محمد کہاں ہیں؟ اس لیے کہ محشر میں سب کے نام چلیں گے، ہمارا بھی نام ہوگا، آپ کا بھی نام ہوگا. حضور کا نام لے کر جیسی ہی پکارا جائے گا تو جتنے محمد ہوں گے سب دوڑ کر کے آ جائیں گے. فرشتے کہیں گے نہیں تم کو نہیں بلایا گیا ہے، وہ محمد ابن عبداللہ آمنہ کے بیٹے کو بلایا گیا، رسول اللہ کو. رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے نام نبی کے نام پر آئے ہیں، سب کو بخش دو، اب واپس مت کرو. ایمان کے ساتھ آئے تھے. یہ نام رکھنے کا وہ اثر ہے میرے عزیزو. یہاں لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکولر بننے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس دین پر رکھا ہے اس کا کھل کر کے اظہار ہو. میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، ہاں اظہار تو کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، شو شائننگ میں بہت زیادہ ہے ہماری قوم. کہاں پہ پھول برسائیں گے ہمارے اوپر، ایک ایک کنٹل پھول. کسی جلسے میں جاؤ تو ہم دیکھتے ہیں اور کاروں کی قطار ہے. پوچھنے پر پتہ چلا کہ ہم اپنی شان کا اظہار کیوں نہ کریں. شان کا اظہار یہ کچرا کر کے پھولوں کی برسات کرو، پنڈال لگاؤ، بہت بڑے بڑے کمکمے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، پھر پتہ چلتا ہے جلوس میں ساری چیزیں اس لیے کہ اسلام کا اظہار کر رہے ہیں. ارے نادان، اسلام کا اظہار تیرے چہرے پہ ہوتا، تیرے لباس میں ہوتا. تم نے اپنے جسم پر اظہار تو نہیں کیا اور چیزوں میں اظہار کرنے کی کوشش کر رہے ہو. مسجدوں کے مینار اتنے بلند ہو گئے، اس کی داڑھی 2 انچ بھی بڑی نہیں ہوتی. مسجدوں کو کتنی اوپر تک بنا دیا گیا ہے، تم نے اپنے آپ میں اظہار کیوں نہیں کیا؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، تم لڑتے ہو جھگڑتے ہو روزانہ اپنی داڑھی سے، اور یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے. روز صاف کرتا ہے بیچارہ، داڑھی کو بولتا ہے نہیں میں مرد نہیں ہوں. وہ صبح نکل کے آتی ہے اور پھر بولتی ہے نہیں تو مرد ہے. پھر وہ نکالتا ہے. یہ اس کا جھگڑا تو زندگی بھر چلتا رہتا ہے. وہ ساتھ چھوڑتی نہیں اور یہ رکھتا نہیں. اس کو مذاق مت لو. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دنیا داروں کے چہروں کو کیوں اپنانے لگ گیا؟ حضور سے محبت کرنے والے کو ڈر کس کا ہے؟ کس کا ڈر ہے؟ دنیا کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا تانا دے گی. یہ کیسے چہرے ہیں؟ مجھے بات یاد آتی ہے، مولانا علی برادران 2 لوگ تھے آزادی کے موقع پر، محمد علی جوہر اور شوکت علی. ناگپور میں گیا تھا، ایک بہت بڑے مفتی ہیں،
انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آزادی کے موقع پر یہ دونوں مولانا لوگوں نے ایک بڑی بات کہی تھی. کہا کیا؟ کہا 15 منٹ کے لیے وہ آئے تھے اور سارے مسلمان استقبال کے لیے گئے. اس وقت بھی حالات بڑے خراب تھے، سب جگہ پر تعصب بھرا ہوا تھا، مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی سازشیں چل رہی تھی. اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ آپ قائدین ہیں، کچھ بتائیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بہت بڑی طاقت وغیرہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں، 2 چیزیں پابندی سے کر لو، دیکھو پھر. کہا کیا 2 چیزیں؟ کہا کہ ان کی بات میں کہہ رہا ہوں، سارے جتنے لوگ ہیں سب لوگ داڑھی رکھ لو اور سب لوگ ٹوپی پہن لو. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، اللہ نے اسلامی شکل میں وہ رعب عطا فرمایا ہے. وہ رعب عطا فرمایا. تم ہو کروڑوں کی تعداد میں لیکن دکھتے کہیں نہیں. تم کامن بن کر کے جی رہے ہو، سیکولر بن کر کے جی رہے ہو، اپنے دین کو چھپا کر جی رہے ہو. اور دیکھو ہزاروں کے مجمع میں 4 سکھ بھی ہوں گے تو لگتے ہیں کہ ہاں سکھ برادری کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شناخت کو برقرار رکھا، اپنی پہچان کو برقرار رکھا. وہ ہزاروں میں 4 بھی ہوں تو نظر آتے ہیں، اور تم لاکھ بھی ہو تو نظر نہیں آتے. پوچھنا پڑتا ہے نام کیا ہے تمہارا، وہاں سے بھی نہیں سمجھ میں آتا. اس نے راجو نام بتا دیا، وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو باپ کا نام پوچھنا پڑتا ہے، باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے ببلو بتا دیا. راجو سے بھی نہیں سمجھ میں آیا، ببلو سے بھی نہیں سمجھ میں آیا، ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، دادا تک جانا پڑتا ہے. کیا یہ ہماری پہچان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اپنے معاشرے میں رکھا، اللہ اکبر، ان کی پہچان کیا تھی؟ ایک رومی بادشاہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک سفیر کا کیسا استقبال کیا تھا. ایک صحابی روم گئے ہوئے ہیں اور وہاں کے بادشاہ سے ملاقات ہے، حضور کا ترجمان بن کر کے گئے، ایمبیسڈر بن کر کے گئے. روم یا دوسرا بیزنطین کا کسی علاقے کی بات ہے. اس بادشاہ نے آپ کے وہ صحابی حضرت نعمان، ان کے اعزاز میں قالین بچھا دیا ریشم کی، اور کرسی لگا دیا سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی، کیونکہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی عرب کی لوگوں کے دلوں میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فتوحات سب جگہ چرچے میں تھی. ظاہر سی بات ہے اس وقت عزت دینے کے لیے یہ کیا گیا، ریشم کا قالین اور سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی گئی. وہ صحابی رسول کے استقبال میں، حضور کے نہیں، حضور کے ترجمان، حضور کے سفیر، جیسے ہی وہ آئے انہوں نے دیکھا، اپنی تلوار سے انہوں نے وہ قالین کو ہٹا کے پھینک دیا، زمین پر چل کر کے آئے. کہا کہ اس پہ قدم نہیں رکھوں گا، ہٹا دیا گیا. ارے ریڈ کارپیٹ آج کس کے لیے نہیں بچھایا جاتا ہے؟ اس زمانے میں ریشم کا قالین کا مطلب ہوتا ہے سب سے مہنگی قالین ان کے لیے بچھائی گئی. پھر جب سونے کی کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا تو انہوں نے اس کو بھی دھکا دے کر گرایا، عام سادہ کرسی منگوائی، اس پہ بیٹھے. تو وہ وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ اتنا غرور ہے آپ لوگوں کے اندر، اتنا ایٹیٹیوڈ، ہماری دی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ حضرت نعمان نے کہا ایٹیٹیوڈ، غرور، تکبر نہیں ہے. بات در حقیقت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ریشم کا استعمال حرام فرمایا، اور گولڈ کا، سونے کا استعمال میرے نبی نے مردوں کے لیے حرام فرمایا ہے. اس لیے میں نے تمہارے ریشم کا بھی استعمال نہیں کیا، تمہارے سونے کا بھی استعمال نہیں کیا. کہنے والوں نے کہا وہ عرب کے رسول ہیں، آپ کہاں ہے؟ وہ یورپ میں آئے ہو، وہ عرب میں بیٹھے ہوئے مدینے میں ہیں اور تم یہاں پر ہو. اس صحابی نے کیا خوب جواب دیا تھا، انہوں نے کہا ہمارا دین وہ نہیں ہے کہ بازاروں میں الگ اور مسجدوں میں الگ، ہم مدینے میں بھی محمد کے غلام ہیں، یورپ میں بھی محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس علاقے میں ہیں ہم اسلام کا اظہار کرتے ہیں. یہ پاسداری تھی، یہ احترام تھا دین کا، وہ لوگ کامیاب تھے. یہاں پر لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں حضرت جہاں جیسے جائیں ویسی بات کرنا چاہیے. ہاں، جس پارٹی میں جائے ویسا لہجہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھو سب کا ماحول وہی ہے، سب کا ماحول وہی بنتا چلا گیا. ان سے جب بات کرتے ہیں تو سیکولر بات کرنا چاہیے، ادھر آئیں تو ایسا لگتا ہے اس سے کٹر کوئی ہے ہی نہیں، منافقت ہے. دین اسلام تمہیں لہجے کے استعمال کا طریقہ تو بتاتا ہے لیکن منافقت نہیں سکھاتا، منافقت نہیں سکھاتا. اللہ نے تمہیں اس روئے زمین پر چنا ہے تو پیوریٹی کے ساتھ جیو،
جو شناخت میرے نبی نے تمہیں دیا ہے، اس سے بہتر آئیڈینٹی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں ہو سکتی۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ سنت طریقے سے کھانا کھا رہے تھے، تو آپ کے مرید اور خلیفہ نے کہا کہ حضور زمانہ بہت ترقی کر چکا، آپ چاقو چمچ سے کھانے کا وقت آ گیا ہے، کانٹے اور چمچ سے لوگ کھاتے ہیں، اس طرح سے کھانے کا طریقہ آ گیا ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے؟ وہ متقی پرہیزگار لوگوں کا حال یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہر زمانہ میرے رسول کا ہے، حضور کا طریقہ پرانا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے کیسے کہا کہ نبی پاک کی سنت یہ پہلے کی ہے، اب نیا طریقہ آ گیا؟ سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں اللہ نے میرے نبی کو قیامت تک کا رسول بنا کر بھیجا ہے، ہر زمانہ رسول کا ہے، ان کی سنتیں کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آج کے لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو یہ سمجھا۔ پھر میں یہ پوچھتا ہوں، اگر حضور کی سنتیں پرانی ہیں تو ہمیں دیکھنے کو لوگ کیوں تڑپتے رہتے ہیں؟ ہم کون سی دنیا داروں کے طریقے پر اب چل رہے ہیں؟ ہم آج کے دور میں چاہے تمہارا جتنا بھی فیشن ہو، ہم نے دیکھا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا اگر امامہ پہن لیں تو لوگوں کی نگاہیں اٹھ کر کے عزت سے دیکھتی ہیں۔ یہ ہر زمانہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کی طرف آؤ، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ۔ اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا اسی مقصد پر کاربند رہو، اس کی کوشش کرتے رہو، کہیں شیطان تمہیں دوسری طرف نہ کھینچ لے، دوسری طرف اپنی طرف آمادہ نہ کر لے۔ اور ایک جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو محتاجی کی طرف بلاتا ہے اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ آج کا دور وہی ہے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں ایک بات ہی کہہ رہا ہوں، آج دنیا کے کالے کرتوت جو ایپسٹین فائل میں کھلے جا رہے ہیں، دنیا دیکھ کر تماشا کر رہی ہے، سارے لوگوں کی نظریں ہیں یہ کیا ہے ایپسٹین فائل؟ امریکہ کے کسی بیچ کے اندر ہونے والے نہایت ہی کالے کرتوت کے اوراق کو لے جا رہے ہیں، اور اس میں چھوٹے لوگ نہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ہر دن لوگ ایکسائٹڈ ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ اب کس کا آئے گا، کون سے پرائم منسٹر کا کچا چٹا کھلنے والا ہے، کون سے پریزیڈنٹ کا۔ یہ سب ایک حمام میں ننگے ہیں اور ان کی فائلیں کھولی جا رہی ہیں۔ یہ بلیم نہیں ہے، الزامات نہیں ہے، ریئلٹی ہے جو لوگوں کے سامنے دکھائی جا رہی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ پر لوگ آج چرچا کر رہے ہیں کہ دیکھو اس ملک کا بادشاہ بھی اس میں ہے ایپسٹین فائل میں، ارے ہمارے ملک کا کھلونا بھی اس کے اندر ہے۔ سب لوگ ہیں اور سب اس کو مذاق میں لیتے جا رہے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچ رہا کوئی بندہ کہ اتنے پاورفل لوگوں کے کالے کرتوت آخر کھول کون رہا ہے؟ کون ہے وہ جو ان سے بھی زیادہ طاقت والا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ طاقتیں ہیں جن کے ہاتھ میں ڈپارٹمنٹ کے محکمے سے لے کر کے جوڈیشری تک کے گلے ہاتھ میں موجود ہیں، وہ جیسے چاہیں اپنے احکام نافذ کر چاہتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، ارے پورے کے پورے الیکشن کھا جائیں، ویسے لوگ طاقتور لوگ اپنے گندے اور کالے کرتوت کو آخر کیوں کھول رہے ہیں اور کھولنے کیسے دے رہے ہیں؟ ان کے پاس تو طاقت ہے، ان کے پاس تو پاور ہے، جو بھی ان کے کالے کرتوت کھولے گا اس کو تو یہ پکڑ لیں گے، گلا دبا دیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اور نہیں کھول رہا، یہ خود وہی لوگ کھول رہے ہیں۔ ہاں، کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ امریکہ کا صدر جو اتنا پاورفل مانا جاتا ہو، پوری دنیا میں اس کی طاقت کے چرچے ہوتے ہوں، اس کے سامنے کسی چیز کو روکنے کی ہر چیزیں موجود ہیں۔ پیٹروٹ میزائل کا بادشاہ، پورے نیوکلیئر کا بادشاہ، جس ملک کو چاہے آنکھ دکھائے، جس ملک کو چاہے تباہ و برباد کر ڈالے، کوئی روکنے والا نہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کا ہاتھ پکڑنے کی تیار نہیں۔ وہ اپنے گندے کرتوت کو روک کیسے نہیں سکتا؟ روکے گا کیوں نہیں؟ اس کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، یہ فائلیں کوئی اور نہیں کھول رہا، وہ کالے کرتوت کرنے والے یہ سارے طاقتور خود ہی کھولے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پورا نظام دجالی نظام ہے، شیطانی نظام ہے، یہ مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے
کہ بڑے بڑے لوگوں کے زنا کے کالے کرتوت دیکھ کر عام آدمی پھر یہ سوچنے لگ جائے کہ بڑے بڑے لوگ جب 12 سال کی بچیوں سے بلاತ್ಕಾರ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دھیرے دھیرے یہ دماغ بنایا جائے، دھیرے دھیرے عام لوگوں کے درمیان زنا کو عام کر دیا جائے۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب تم دیکھو گے زنا کو اتنا عام کر دیا جائے گا جیسے کتے اور گدھے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ انسان اس طرح سے عام راستوں پر زنا کیا کریں گے اور لوگ ان کو دیکھ کر یوں ہی گزر جائیں گے۔ یہ وہی منظر تو ہے آج، ان کے کالے کرتوت سب دیکھ کر کے لوگ ہنس کر کے آگے فارورڈ کر دیے، ہو گیا ختم، یا تو پھر ڈیلیٹ کر دیا یا شیئر کر دیا۔ یہ مزاج بنایا گیا ہے آج۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں بے حیائی کی دعوت دے گا، تمہیں محتاجی کی طرف بلائے گا۔ یہ بڑا نظام ہے میرے عزیزو، ان خبیثوں کا ایک ہی مقصد ہے، خدائی نظام کو توڑ دینا۔ اللہ کا جو نظام ہے، اس نے جو انسانوں کے درمیان نظام قائم کیا، اس کو توڑ دینا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس پر ہر طرح کی ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ تمہیں پاکیزہ حلال غذاؤں سے تمہیں رزق دیا گیا، اس نظام کو ختم کر دو۔ حلال و حرام کوئی چیز ہی نہیں، ہر چیز کھاؤ، ہر چیز کھاؤ۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایپسٹین فائل میں یہ بھی تک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم مردود طاقتور لوگ جن بچیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتے تھے ان کا پخانہ بھی کھاتے تھے، پیشاب پینے والے بھی لوگ تھے۔ اپنی خواہشات کو کوئی آدمی اس حد تک اگر کوئی غلیظ کرتا ہے تو یہ شیطانی نظام ہے۔ اللہ کا جو نظام قدرت ہے اس کو پارا پارا کر دو، ختم کر دو۔ شادی کا نظام ختم کرنا چاہتے یہ دجالی دنیا، نہیں، لیونگ ان لائف ختم کرو، شادی ودی کا نظام، جو پسند آئے اس کے ساتھ رہو، جب تک چاہے رہو، بچے ہو جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، پھر نہیں ہو تو چھوڑ دو، دوسری رکھو، شادی کا نظام ہی ختم۔ یورپ میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کو باپ کا پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں رہ گیا، کیونکہ ماں کئی لوگوں کے ساتھ رہی۔ ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں بچے ہیں۔ نسب کے لیے اسلام نے حفاظت کا اتنا زیادہ حکم دیا کہ ایک طلاق شدہ عورت سے بھی تمہیں نکاح کرنے کے لیے انتظار کرنا ہوگا عدت کا، کہ پہلے والے شوہر کے نطفے کا ہلکا اثر بھی اس کے پیٹ میں باقی نہ رہے، اس کے رحم میں کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے، تاکہ تمہارا اور پہلے والے کا نسب مختلط نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ اسلام نے اس پر زور دیا کہ بچوں کا نسب بہت ضروری ہے، اور اس نظام کو یہ دنیا ختم کرنا چاہتی ہے، پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے۔ اور اسلام نے جو نظام سختی کے ساتھ دیا، مرد اب عورتوں سے نکاح کرے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں اچھی لگے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 تک کی اجازت، واجب نہیں، اجازت کہ تم نکاح کرو۔ اور یہ دجالی نظام چاہتا ہے کہ یہ نظام ہی ختم کرے، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کرے۔ پوری کمیونٹی بنائی گئی LGBT، پوری دنیا اس کے حمایت میں کھڑی ہے، اس کے لیے قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مردوں کو آپس میں ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دی جائے، عورتوں کو لیسبین بننے کی اجازت دی جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس پوری دنیا نے جو محنت اور طاقتیں لگائی ہے یہ خدائی نظام کو توڑنے کے لیے، اس میں ہم کہاں ہیں آج؟ سوچنے کی بات ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ سارے طوفانوں میں تم کہاں کھڑے ہو؟ اور تم ان بڑے طوفانوں سے بچ کیسے سکتے ہو؟ جہاں پر پاورفل لوگ تمہارے پیچھے پیسوں کی برسات کر رہے ہیں، ایسے طوفانوں میں کھڑے کیسے رہ پاؤ؟ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا تمہارا ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے پیچھے لگی، اسلام نے تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے پورا میدان تیار کر کے دے دیا۔ فیس بک، انسٹاگرام، نہ جانے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے بازار مہیا کر دیے گئے۔ ہزاروں لڑکیاں اس میں ننگی ہیں، جس سے چاہے چیٹنگ کرو، جس سے چاہے باتیں کرو، یہ میدان کھلا بنا دیا گیا ہے۔ کس نے بنایا یہ میدان تمہارے چیٹنگ کے لیے، ڈیٹنگ کے لیے؟ کس نے بنایا؟ ہمارے بچے اس میں چلے گئے۔ افسوس ہوتا ہے کیا رسول اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نئی دنیا کی بات ہے، نئے دوست بن رہے ہیں، کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک جملہ کہا جاتا ہے فلاں لڑکی کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے، میری بیسٹ فرینڈ ہے،
لڑکیاں کہتی ہیں اس کے ساتھ میرا کچھ بھی نہیں ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، یا جھوٹ ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا اس کا بیسٹ فرینڈ کا۔ اجنبی کے لیے اللہ تعالی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہو تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تمہیں یہ اجازت ہی نہیں دی گئی، لیکن دنیا نے یہ نظام بنا کر کے دیا ہے، تمہارے سامنے میدان بنا کر کے دیا ہے، کھیلو اس میں، ننگے ہو جاؤ۔ اور اتنا ننگا ہو جاتا ہے آدمی کہ خود اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، سب کو ننگا کر دیتا ہے۔ یہ پوری دنیا خدائی نظام کو توڑنے میں پوری طاقت خرچہ کر رہی۔ فیس بک اور انسٹاگرام، یہ واٹس ایپ کے جو سوشل سائٹس بنائی گئی، جانتے ہیں یہ ملین میں نہیں بلین ڈالرز کے ہیں، یہ ہلکے پھلکی قیمت کے نہیں ہیں، کروڑوں روپیوں کے خرچ کے بعد یہ چیزیں بنی ہیں، اور ایک دو نہیں، کروڑوں لوگ اس کے اندر موجود ہیں، اس کے سبسکرائبر ہیں۔ کیوں دنیا تمہیں یہ پلیٹ فارم بنا کر کے دے رہی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں، آپ کو کوئی ایپلیکیشن کا سبسکرپشن لینا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی سیکھنے والی چیز آپ کو لینی ہوتی ہے، ارے منتھلی فیس بھرنا پڑے گا آپ کو، دیکھو آپ منتھلی فیس ہے، لیکن یہ سوشل سائٹ مفت میں دھنا دھن دی جاتی۔ فیس بک کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہوتی، انسٹا کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہوتی، یہ اسنیپ چیٹ کہیں کوئی فیس نہیں چارج کرتا۔ کیوں میاں اتنا رحم دل ہمارے اوپر؟ پوری دنیا کو یہ کس چیز میں مبتلا کی؟ یہ میدان بنا کر کے دیا گیا ہے کہ ننگے ہو جاؤ، سب ننگے ہو جاؤ، خدائی نظام کو پاش پاش کرو۔ اللہ نے فرمایا حیا قائم رکھو، تم حیا کو قتل کر دو۔ اللہ نے فرمایا نظروں کی حفاظت کرو، تم نظروں سے خوب زنا کرو۔ اللہ نے فرمایا تم اپنے کانوں کو زنا سے بچاؤ، لذت والے الفاظ سننا یہ زنا ہے کانوں کا، اور انہوں نے بنا کے دیا روز صبح شام تم کانوں سے زنا کرو۔ کیوں میدان بنا کر دیا گیا ہے؟ میں اب آپ کو سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف لے کر کے آتا ہوں، ان طوفانی دنیا میں تم کہاں کھڑے ہو اور کیسے بچ سکتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ہلکا سا دیا، ایک موم بتی جل رہی ہو، کھڑکیاں سب کھلی، دروازہ بھی کھلا، تیز آندھی، طوفانی ہوا، اس وقت اس دیا کا، اس چراغ کا، اس موم بتی کا بچنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ آخر کون بچائے گا اس کو؟ کیسے بچے گی یہ موم بتی؟ یہی تو فکر کی بات ہے۔ اب میں کہتا ہوں یہ سارے طوفانوں میں، ان آندھیوں میں آج ایمان کی تمہاری حفاظت ہو سکتی ہے تو صرف ایک بات پر تم بچ سکتے ہو، اور کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ وہ بات کیا ہے جو تمہیں بچائے گی؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور کی طرف آ جاؤ، یہی طوفانوں سے بچانے والی ذات ہے۔ تم دل سے اور جان سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر کے کہو آقا میں تمہارا غلام ہوں، آپ جیسا چاہیں میں ویسا بن کر کے رہوں، پھر دیکھنا غیب سے تمہاری حفاظت ہوتی یا نہیں۔ میرے عزیزوں، ان قریب ہمارے جنازے اٹھنے والے ہیں، بہت جلدی مسجدوں سے ہمارے نام کا اعلان ہو جائے گا۔ تم کس انتظار میں ہو کہ ابھی بہت دنیا باقی ہے؟ بلکہ اب تو دنیا اتنی تیزی سے ہمارے اوپر سے گزرے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ سال مہینوں کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا، ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا۔ یہ اب سال بہت تیزی سے گزرنے والے ہیں۔ پہلے وقت میں برکت ہوا کرتی تھی، اب وقت میں برکت بھی نہیں، سب اٹھا لی جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے یوں چلتے چلتے کچھ نوجوان ہمارے آس پاس تھے، ارے آج آ کر کے لوٹ کر کے دیکھیں تو داڑیاں سفید ہو گئی، ان کے بال سفید ہو گئے، جوانی یوں تیزی سے گزر کر چلی گئی۔ اور اب وہ وقت بھی آ جائے گا جب ملک الموت دستک دے رہا ہوگا، موت کا فرشتہ تمہارے گھر آ چکا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو عیش و عشرت میں اتنا مبتلا کر کے نہ رکھو کہ جب تمہاری روح نکالنے کا وقت آئے تو کسی گناہ کے اڈے سے آپ کو نہ اٹھایا جائے۔ جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو منہ چھپا کر جانے کی نوبت نہ آئے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہر جگہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے، ہر جگہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دے میرے پیچھے چلو، اگر وہ آپ کے پیچھے چل بھی لیں اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔
اسی کو آیت نے کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو جو بننے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ اب کس پہ محنت کر رہا ہے آدمی؟ چہرے پر پاؤڈر لالی سے، باڈی پر کس پہ محنت کر رہا ہے؟ ارے میں تو ان نوجوانوں کو دیکھا فجر میں 5 بجے اٹھ کر جیم جا رہے ہیں اور بڑے بڑے ہتھوڑے اٹھا رہے ہیں، کیا کیا ڈمبل اٹھا رہے ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ پسینے میں شرابور ہو کر کے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ باڈی بنا کر کے آ رہے ہیں، اور گزرتے چلے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکے۔ تم بڑے طاقتور ڈمبل اٹھا کر کے آئے اور پتہ نہیں کتنی محنت والے ورک آؤٹ کر کے آ رہے ہیں جسم بنانے کے لیے۔ اللہ تو فرما رہا ہے اس کے راستے میں وہ بننے کی کوشش کرو جو بننے کے لیے تمہیں بھیجا گیا۔ تم نے جسم پر محنت کی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ورک آؤٹ کرنا غلط نہیں ہے، جسم کی حفاظت کے لیے خیال کرنا غلط نہیں، کرو، روز کرو، ارے 6 گھنٹہ جیم کرو، آپ کو منع کس نے کیا؟ لیکن تمہاری روح کو اتنا بیمار نہ کرو کہ اندر سے بدبو آنے لگ جائے، روح کو اتنا غلیظ نہ کر دو گناہوں سے کہ تمہاری آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے، تمہارے دل کے اندر گندگیوں کی آماجگاہ ہو جائے۔ جسم بناؤ، لیکن ایسا جسم بناؤ جیسے خالد بن ولید کا تھا۔ ہاں، وہ رسول اللہ کے وہ غلام تھے۔ ارے آج کا کون جوان ہے، لاؤ کوئی باڈی بلڈر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے تو 35 کلو کی تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے تو 40 کلو کی ڈھال ہوتی، اور ایسے میں لڑتے بھی تھے، یہ نہیں کہ اٹھا کر کے چل رہے ہیں۔ ارے 35 کلو کی تلوار اٹھا کر کے ضرب لگائے کوئی، بچے گا کیا سامنے والے کا؟ 35 کلو کی جب وار پڑے اور وہ بھی فل سپیڈ میں، بچے گا کیا؟ وہ طاقت تھی۔ خالد بن ولید کی شکل اور ان کا حلیہ اگر معلوم کرو تو کون سے کاجو بادام کھاتے تھے، وہ کون سا معجون کھاتے تھے، ان کو کون سا وے پروٹین دیا جاتا تھا؟ سوچا کبھی؟ پوچھا کبھی خالد بن ولید کی طاقت کا حال؟ بلکہ وہ خود کہتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگاؤ، زخم نہ لگا۔ اور جنگ موتا میں وہ کہتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی، وہی 9 تلواریں ٹوٹی، اور پوری زندگی میں 125 جنگیں لڑی ہیں۔ تم نے اتنے میچ نہیں کھیلے ہوں گے، اور وہ جان کی بازی لگانے والے سیف اللہ المسلول۔ اور قسم خدا کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کے کبھی تاریخ، ایک جنگ میں بھی شکست کبھی نہیں لی، لیکن راز یہ تھا کہ وہ اپنے امامے کی حفاظت کرتے تھے۔ جنگ میں ایک بار امامہ گر گیا، ایک کافر نے گردن پر تلوار رکھ دی، آپ نے تلوار کی طرف توجہ نہیں کی، پکڑی کی طرف توجہ، اٹھا کر کے لائے۔ وہ ڈر گیا کہ میں مار سکتا تھا، گردن اڑا سکتا تھا، یہ تو ٹوپی اٹھانے گیا۔ اس نے پوچھا کہ تم خالد بن ولید ہی ہو، سپہ سالار اسلام ہو؟ جنگ کے حالات میں ایسا کون کرتا ہے کہ گردن بچانے کی وجہ ٹوپی بچانے چلا جائے؟ خالد بن ولید نے کہا میرا یقین یہ ہے میں اپنے طاقت کے بل بوتے نہیں لڑتا، اس ٹوپی میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، اس امامے میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، اس نسبت پر فخر ہے جو خالد کو سیف اللہ بنا چکی ہے۔ عزیزان گرام وقار، وہ صحابہ تھے، فخر کرتے تھے تو نسبت مصطفیٰ پر، ان کے پاس طاقت و قوت تھی تو نسبت مصطفیٰ سے، انہوں نے راج کیا ہے، حکومتیں کی ہے تو نسبت مصطفیٰ سے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو کہتے ہیں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حضرت عمر کی نگرانی تھی، اور وہ بھی ایسی نگرانی کہ مدینے میں بیٹھے ہیں اور ملک شام میں ایک ماں اور بیٹی دودھ میں پانی ملانے سے ڈر رہے ہیں، اور کہتی ہے بیٹی ماں سے، ماں پانی مت ملانا دودھ میں، عمر کی حکومت ہے، عمر ابن خطاب کی حکومت ہے، ان کی خلافت ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے یہ پاور؟ انہی سے سنو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری حیثیت تو اتنی ہے کہ میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلی جاتی تھی، میرا باپ مجھے روز مارتا تھا، لیکن جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ حضور کے قدموں سے وابستہ ہوا تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں عمر، لیکن آج میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہوں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں۔ نسبت رسول اللہ کی، یہی تمام چیزوں کی طاقت کا راز ہے، قوت کا راز ہے، تمہاری سربلندی کا راز ہے، ہماری عزتوں کا راز ہے۔ یہ ساری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہو۔ ایک بار نوجوان اٹھ جائے اور یہ طے کر لے کہ ادھر ادھر کی چھوڑ میں میرے مصطفیٰ کی قدم کی طرف نکلتا ہوں، دیکھنا عزتیں تمہارے گھر پر دستک دیں گی۔ لوگ آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ وہ جوان کہاں چلا گیا جس کے چلنے سے محلے میں خوشبوئیں آیا کرتی تھی، وہ جوان کہاں چلے گئے جن کی باتیں سننے کے لیے لوگ کان کھڑے کیا کرتے تھے۔
آج لوگ اپنے دروازے کیوں بند کر لیتے ہیں عیاش نوجوانوں کو دیکھ کر کہ ان کے گزرنے سے کہیں ہماری بیٹیوں کی عزت نہ پارا پارا ہو جائے؟ وہ بچے کیوں آ گئے؟ اس لیے ان تمام مادیات سے ہٹ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں آنے کی میری ایک ہی دعوت ہے، میرا ایک ہی عنوان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب تک سانسیں باقی ہے حضور کے قدموں میں عزت کی زندگی عطا فرمائے، ناموس مصطفیٰ پر پہرے داری کی آخری دم تک مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان دجالی نظام اور شیطانی نظام اور ان طوفانی ہواؤں میں مولا ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے قیامت تک پیدا ہونے والی نسل کو عشق مصطفیٰ میں پیدا فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر کو، ہمارے خاندانوں کو بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے مولا حفاظت فرمائے، اس مسجد کی رونقوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ مولا، یہاں کی روحانیت کو سدا قائم رکھ، اے قدیر و جبار خدا، یہاں کے مسلوں میں، یہاں کے سجدوں میں اے اللہ تو لذتیں عطا فرما، ایمان و عرفان کی لذتیں عطا فرما، حضور پاک کی محبت کی خوشبوئیں عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو مولا کلمہ زبان پر جاری فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو آ گیا اور یہ آخری جمعہ ہے، اب اگلا جمعہ آپ کا رمضان میں آئے گا۔ سب سے پہلے توبہ اور استغفار۔ آج کے جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، حضور کی یہ سنت تھی کہ شعبان کے آخری جمعہ میں حضور سارے مومنین سے یہ خطاب کرتے، یوں کہتے کہ ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا۔ حضور رمضان کے متعلق اس جمعہ میں بیان فرماتے، اور اس لیے میں آپ کو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اس عظیم مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر بار کو صحیح کر لو، تیاریاں ایسی کرو جیسے کسی مہمان کا استقبال ہو۔ رمضان کی تیاریوں میں گھروں کی صفائی صرف کچرے سے نہیں، غلاظتوں سے، گناہوں سے، عیاشیوں سے، آوارگیوں سے، ان تمام سے بچوں کو ٹائم ٹیبل بنا دو کہ بیٹا رمضان المبارکہ ہے، تمہاری یہ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری یہ ٹی وی پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ سیریل اور فلموں کا وقت نہیں ہے، یہ سب چیزیں بند کرو۔ بچوں سے کہو کہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اسے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یاد رکھو آپ، جس کے خلاف رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے حضور فرماتے ہیں اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا، اور جس کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر وہ جنت میں جا کر رہے گا۔ جس کی حمایت میں یہ دونوں کھڑے ہو گئے، قرآن اور رمضان، اسی لیے قرآن اور رمضان۔ رمضان کیسے خلاف کھڑا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا کہ مولا میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے میری بڑی بے حرمتی کی ہے، میں اس کے گھر گیا تھا تیرا مہمان بن کر، اس نے میری بہت توہین کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھانے پینے والے کے متعلق کہا گیا ہے ایک روزہ چھوڑنے کا عذاب 600 سال تک وہ دوزخ میں رہے گا۔ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا رمضان کا احترام، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت۔ علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ پورا فل فوکس کرو۔ ہم یہاں ہوتے تھے یا جب بھی میرے الحمدللہ میرا معمول ہے رمضان میں فل پیکج، صبح سے لے کر رات تک ہم تو مصروف ہی رہتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو شیطان کی وہ ڈالی ہوئی عادتوں کی طرف نہ بھیجا جائے۔ ایک مہینہ تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے آزاد کر کے دیا، اس میں اگر دل کو پاک نہیں کیا تو پھر کب پاک کرے گا؟ بچوں کو خاص طور پر ایک چیز کی طرف لے آؤ، ان کے یہ موبائل کی دنیا۔ بہت سارے ماں باپ، کل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ماں باپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سے اب بچے مانتے نہیں، ڈر لگ رہا ہے ان کو بولیں گے تو الٹ پلٹ کر دیں گے، مار پیٹ کرنے لگ جائیں گے۔ آج یہ نوبت آ گئی ماں باپ کی کہ تم بچوں کو روک نہیں سکتے، ان کے ہاتھ سے موبائل نہیں لے سکتے۔ اکثر گھروں کا حال ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر گھروں کا، لے کر کے دکھاؤ۔ یہ تو ایسا نشہ ہے جیسے چرسی اور گنجیڑی کو چرس اور گانجے سے روکا جائے تو وہ مار پیٹ پہ آ جاتا ہے، اس سے بڑا نشہ ہو گیا ہے۔ رمضان بہترین مہینہ ہے ان کی تربیت کے لیے، سب لوگ یہ عہد کرو، ان سے کہو ٹھیک ہے موبائل تمہارے ہاتھ میں رہے لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کبھی بھی گندی تصویریں تو دور کی بات ہے، تمہیں گیم کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں جانے والے جو موبائلوں کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں وہ کیا بھلا اعتکاف کر رہے ہیں، ساری دنیا لے کر کے بیٹھتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان فواہشات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ سب رمضان کی تیاریوں میں اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کل کو یہ بچوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے، جو وقت آنے والا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے ایمان کی حفاظت عطا کرے، ان بچوں کا ایمان سلامت رہے، ورنہ دنیا ان کے ایمان کی ڈاکو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔